ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین 2-3 اندر کی خبریں ہیں کہ کیوں اس وقت حکومت اشتعال دلانا چاہتی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، اور اتنی نگران حکومت ڈٹائی پن کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کچھ انکشافات کیے پہلی بار ابھی ایئر وے پہ رپورٹر پروگرام میں انہوں نے انٹرویو دیا، وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ کے اوپر بھی آئیں گے، اور اگر ٹائم بچا تو شاید خاقان عباسی کے اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن شروع ذرا لائٹروں سے کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں 15 دن میں یا 2 ماہ میں واپس آؤں گا۔ 15-20 دن کا ایک محاورہ سنا تھا میں نے، 15 دن اور 2 ماہ کا جو محاورہ ہے یہ میں نے پہلی دفعہ ہی سنا ہے ویسے۔ اچھا خیر، انٹرویو دیا ہے شاید اپنا عمران خان صاحب نے رپورٹر پروگرام میں۔ غلام حسین صاحب نے 2 کویسچن بڑی سخت زبردست اور ایک ایسے کیے، ایک کویسچن پہ تو انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے ویل لیفٹ کیا اور اس کے اوپر کوئی انہوں نے تردید یا اس کا نہیں کیا، تائید نہیں کی، لیکن دوسرے سوال کے اوپر انہوں نے جواب دیا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اوورآل انہوں نے بتایا کہ جو بہت زیادہ لوگوں کو غصہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے ریلی جو ہے وہ اپنی کینسل کی ہے، کیونکہ ضلع شاہ کو لے کے بہت زیادہ غصہ تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس حد تک بھی غصہ ہے کہ۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو باقی باتیں کی ہیں اس کا تھوڑا سا بتا کے میں پھر آتا ہوں اس کے اوپر۔ انہوں نے چارپائی کے حوالے سے بھی سوال کیا۔ انہوں نے کہا جی ضیاء کا بھی میں نے دور دیکھا، مشرف کا بھی دور دیکھا، یہ والا جو دور ہے جو سختی کے لحاظ سے، اس طرح کی جو سختی ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور انہوں نے ضلع شاہ کے حوالے سے جس طرح میں نے بتایا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور انہوں نے بات کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جب آروز وغیرہ عدلیہ نے دینے سے منع کیا تو انہوں نے کہا ہم اپنے لے کے آئیں گے، تو عمران خان صاحب اس پہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے ہی ہم ریکویسٹ کریں گے اور درخواست کریں گے کہ آروز جو ہیں وہ عدلیہ کی طرف سے لگائے جائیں، کیونکہ دھاندلی کا بہت بڑا پلان بن چکا ہے اور یہ ایسے طریقے سے نون لیگ کے لیے دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کے لگائے ہوئے آروز جو ہیں وہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ لوگ لائے گئے ہیں ابھی جو بیوروکریسی میں جو نون لیگ کے غلام ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ تصادم، ہاں غلام حسین صاحب نے جو ایک سوال کیا بڑا اہم سوال تھا۔ انہوں نے کہا جی جب باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی، جنرل باجوہ کی، تو 26-27 نومبر کو کیا آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ پنڈی جو ہے وہ کراؤڈ لے کے جائیں اور چڑھائی کر دیں اور دنگا فساد کریں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پنڈی شہر کا نام لے رہا ہوں، تو کیا آپ کو کہا گیا تھا کسی طرف سے؟ ظاہر ہے غلام حسین صاحب کی طرف سے کوئی انفارمیشن آئی ہوگی، ان کو کوئی انفارمیشن ملی ہوگی، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی آپ نے اور بھی انہوں نے تصادم کریں، آپ سازش کا حصہ بنیں، انکار کریں، اور یہ بھی کہا گیا کہ عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کے اندر رکاوٹ ڈالیں۔ جنرل عاصم منیر جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں، اس پہ رکاوٹ ڈالیں کیونکہ وہ نفرت کرتا ہے آپ سے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اوپر تائید یا تردید عمران خان صاحب نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی میں ساری گیم آئین اور قانون کے درمیان کھیلتا ہوں۔ 26 کو ہم اسلام آباد آئے، آگے پنڈی میں اس طرح کے وہ تھا، وہ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ریشنل بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ میں نے سوچا اور میں نے وہ ساری کینسل کر دی کہ تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف بناؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ ان کو فرق پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو فرق پڑتا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو پھر آگے جا کے انہوں نے جب ایک اور سوال پوچھا ہے غلام حسین صاحب نے عمران خان صاحب سے، وہ بہت اہم ہے۔ غلام حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا جناب باجوہ صاحب نے عارف علوی کو کہا تھا کہ اب جو آئیں گے، آپ مجھے برا سمجھتے ہیں لیکن اب جو آئیں گے، جو میری جگہ پر آئیں گے، ان پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے، وہ الیکشن خراب کر سکتے ہیں، جو میری جگہ پر آئیں گے ان کو دیکھیے گا پھر کیا کرتے ہیں وہ۔ یہ انہوں نے سوال کیا۔ پھر اگین میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں برا ہوں، یعنی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں برا ہوں، تو اب دیکھنا اب آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ پیغام بھیجوائے گئے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا عمران خان صاحب نے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جناب باجوہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یعنی کہ ابھی تک جو ان کے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں اور جو ان کے جو خدشات ہیں یا تحفظات ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس کے اوپر انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک یہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس حوالے سے یہ جو 2 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ پھر آخر پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے دروازے سب کے لیے کھلے۔ انہوں نے کہا جی آپ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے میرے لیے دروازے کھلے ہیں لیکن میں چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یہ بات کی ہے۔ اب آتے ہیں جناب، پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بالکل
ذرائع کی خبریں ہیں کہ ڈٹھائی کے اوپر کیوں اتری ہوئی ہے حکومت، کیوں ایک ہوتا ہے باریک واردات ڈالنا جس کے اندر کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ اب موجودہ نگران حکومت ہر بچے کو پتہ ہے، ان کے ایک ایک قدم سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس وقت جانبدار ہے اور عمران خان کو ٹارگٹ کر رہی ہے، حالانکہ نگران حکومت کبھی بھی اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ذرائع کی خبر ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بالکل سامنے نگران حکومت اس طرح کے حربے کرے جس کے اوپر عمران خان صاحب ریئیکٹ کریں گے، اور عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کہے گی کہ ہمیں ان کی نگرانی میں انتخابات جو ہیں وہ قبول نہیں ہیں، اور پھر جو ہمارا مقصد ہے یعنی انتخابات لیٹ کروانے کا یا جو پوری پی ڈی ایم کا مقصد ہے وہ پھر پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ظاہر ہے تھوڑے عرصے کے لیے بھی کھٹائی میں اگر پڑ جائیں تو بعد پھر وہ جا کے جنرل الیکشن پہ ہی رکے گی۔ انہیں صرف یہ 1.5-2 مہینہ جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ مسلسل عمران خان کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سینس کہاں پہ پریویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 25 مئی کو عمران خان صاحب نے جس وقت خون خرابہ ہوا سارا شروع ہونے والا تھا یا شیلنگ ہوئی، بچوں کے اوپر کی گئی، عورتوں کے اوپر کی گئی، تو انہوں نے کال آف کر دیا اپنا دھرنا۔ اور اب جو 2-3 دن پہلے ضلع شاہ کے ساتھ ہوا ہے، پھر اس کے دوران میں ہوا ہے جو حکومت نے سارا کچھ کیا ہے، اگر وہ ریلی کو آج کنٹینیو کرتے ہیں تو اوپر سے ضلع شاہ کا واقعہ بھی ہوا ہے، لوگوں کے اندر شدید غم و غصہ بھی ہے، تو اگر وہ اس کو ختم نہ کرتے، وائنڈ اپ نہ کرتے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہونا تھا۔ اب سینس کی میں نے بات کی ہے، اس طرح کے موقع کے اوپر لیڈر کو یہ دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اب عمران خان صاحب نے فیصلہ ٹھنڈے دماغ سے اور دور اندیشی کے ساتھ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا اندازہ آپ خود کریں۔ دوسری طرف ان کو ایک قسم کا پرووک اور ٹریپ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی ایسا وہ کریں ہم ان کے اوپر الزام لگائیں۔ اگر مریم بی بی کی اس ٹویٹ کو مان بھی لیا جائے، اگر اول تو گیدڑ اور شیر اور پتہ نہیں مشرف کے خلاف نکلے تھے تو پتہ نہیں کب نکلے تھے، ایک دفعہ مشرف کے خلاف وہ 2007 میں آئے تھے، ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکے تھے، نہ کوئی باہر بندہ آیا تھا۔ دوسری دفعہ 99 کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بندوں کو کہا کہ میرے ساتھ چلیں، میں نے ایک قسم کا فیصلہ کیا کہ میرے ساتھ چلیں، تو انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ میرے نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے قدم بڑھایا تھا تو کوئی ساتھ نظر نہیں آیا تھا۔ تو یہ نواز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ کہا تھا، اور سب کو پتہ ہے، جتنے بھی بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں جو نون لیگ کو قریب سے جانتے ہیں، وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ احتجاج اور اس طرح کی سیاست جو ہے، احتجاجی سیاست یا سڑکوں پہ نکلنا ایون اپنے لیڈر کے لیے، وہ ان کے نون لیگ کے ڈی این اے میں نہیں ہے۔ وہ اب بتا رہے ہیں کہ گیدڑ کون ہوتا ہے اور شیر کون ہوتا ہے۔ جن کا شیر جو ہے وہ پچھلے 3-4 سال سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی کہتا ہے میں 15 دن میں آ رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ 2 مہینے میں واپسی ہے میری۔ یہ اب سینس آپ خود سوچیں بینگ اے پاکستانی کہ سینس کہاں پہ پریویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے اوپر پہلے سے الزام ہے کہ یہ لوگوں کو کرواتے ہیں، مطلب ہے ایک دن پہلے مریم نواز شریف صاحب اگر یہ لاشیں گرنے کا انتظار کر رہے تھے، لاشیں گریں تاکہ یہ لاشیں پر پتہ نہیں کبھی وہ گدھ کا ٹویٹ کر دیتی ہیں ایک دن پہلے، اور اگلے دن جب عمران خان ریلی ختم کر دیتے ہیں کسی خون خرابے، تصادم یا لڑائی سے بچنے کے لیے، تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو گدڑ ہے۔ مطلب ہے آپ کل کہہ رہے تھے، یسٹرڈے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو لوگوں کو مروانا چاہتا ہے، لاشیں گروانا چاہتا ہے، جس ٹائم انہوں نے فیصلہ کیا کہ کہیں اس طرح کا کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی موم کی ناک تو ہے نہیں ہے کہ پکڑے جدھر مرضی گھما دیں، اور آپ کو یہ ہو کہ کل کی میری کسی بات کے اوپر کوئی کسی کو یاد بھی نہیں ہوگی میں نے کل کیا کہا تھا۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، جان کے ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں ذرا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے کہنے پر یہ نہیں ہو سکتا کہ لسٹیں ملیں، یعنی ایم این اے کی کون لسٹیں دیتا ہے آپ کو پتہ ہے، کہ لسٹیں ملیں اور جو ہمارے کہنے پر چلے گا وہی پارلیمان میں جائے گا۔ کیا وہ لوگ ضمیر بیچ کر جو آئیں گے وہ انصاف کر سکیں گے، وہ مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں گے؟ یعنی کہ لسٹیں جو بھی آپ کو پتہ ہے۔ نیب کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے جس پہ کہہ کے بھی لگے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کے ادارے کی کیا بات، انہوں نے کہا جی ایک نیب کو کیا ایک سارے سیاستدان ہی ہم پارسا ہیں، ایک بھی ان کو سیاستدان ایسا نہیں ہے جو کرپٹ مل دے؟ یہ تو میرا بھی سوال ہے کہ جتنے لوگوں کی بات جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں، کیا آج تک کوئی ثبوت، کوئی اس طرح کی چیز نہیں مل سکی کہ جس کے اوپر سوال کیا جا سکے کہ یہ جواب دہ ہیں یا قصوروار ہیں؟ دوسرے انہوں نے بہت بات کی اہم، وہ ہے جس کے اوپر کہہ لگا ہے، انہوں نے کہا جی نیب کے ادارے کا سربراہ
پہلے انہوں نے کہا کہ نیب سے امیونٹی حاصل ہے, مستثنا ہے فوج بھی, اور نیب ان کو ہاتھ ہی لگا سکتا ہے جن کو, وہ ہے فوج بھی اور ججز بھی. ساتھ ہی انہوں نے اگلا جملہ بولا, اور اتفاق کی بات ہے کہ نیب کے سربراہ لگتے کون ہیں, یا فوج سے لگتا ہے ریٹائر آرمی کا کوئی بندہ, یا ریٹائر جج لگتا ہے آگے. اس کے اوپر کافی سارے کہہ جو تھے بکھیرے گئے تھے, لیکن یہ بات ویسے اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ شاہد خاقان عباسی جہاں خطاب کر رہے تھے وہاں مفتاح اسماعیل, فیصل سبزواری, مصطفیٰ نواز کھوکھر, یہ ری امیجننگ پاکستان, اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی اس طرح کی انٹینشن نہیں ہے, انہوں بیٹھنے کی بات کر رہے تھے, بیٹھ کے مل کے ساری جماعتیں مل کے حل نکالنے کی بات کر رہی تھی. اکیلا انہوں نے سب کا نام لے کے کہا کہ اکیلا وہ بھی نہیں نکال سکتا, وہ بھی نہیں نکال سکتا, وہ بھی نہیں نکال سکتا, سوچنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی یہ امتحان ہے عمران خان کا بھی, یہ امتحان ہے نواز شریف کا بھی, یہ امتحان ہے فضل الرحمان کا بھی. تو یہ جب یہ سارے مل کے اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو بار بار پتہ نہیں کیوں کبھی قافلی کی طرف دھیان جاتا ہے کہ وہ بھی ایک بنائی گئی تھی جماعت. مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن کبھی پیٹریوٹ کی طرف جاتا ہے, کبھی آئی جے آئی کی طرف جاتا ہے, کبھی کس کی طرف جاتا ہے, لیکن یہ سوالات ضرور اپنی جگہ پر قائم ہیں. ناظرین یہ کچھ اپڈیٹس تھیں, اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.